لبیک سب کہیں رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت ایکو بند کر اس کی ایکو بند کر بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلاما علیک علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین و یا خیر خلق اللہ اللہ کی سرتاب قدم شان ہیں یہ انسان ہی انسان وہ انسان ہیں یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ رحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا یا رسول اللہ وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے غوث اعظم بمنے بے سرو ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد سنیم نعرہ یا غوث اعظم می زنم دمزہ شاہ احمد رضا خان قطب عالم می زنم بڑی خوبصورت محفل میلاد پاک آپ احباب نے سجائی میزبان محفل کی دعوت پر آپ تشریف لائے اسٹیج پر علماء اور دیگر مہمان حضرات موجود ہیں اور پنڈال میں آپ سب اہل محبت بیٹھے ہیں جس توجہ انہمات ادب احترام کے ساتھ آپ اس محفل پاک میں بیٹھے ہیں اللہ کریم آپ سب کی جھولیاں اپنے کرم کے نگینوں سے بھر دے اور حضور کے ذکر پاک کی اس محفل میں آنے والا کوئی نامراد نہ لوٹے وہ اپنی مرادوں کے نگینے لے کر ہی گھروں میں جائے مولانا طارق طفیل صاحب یہ ہمارے بڑے محبت والے عالم ساتھی ہیں بھائی ہیں اور صرف عالم ہی نہیں دین کے بلکہ دین کے خادم بھی ہیں 4 کتابیں پڑھ کے کوئی بھی عالم بن سکتا ہے لیکن عالم بن کر حضور کے دین کی خدمت کرنا یہ کسی کو نصیب ہوتا ہے تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان کے لیے انہوں نے الیکشنز میں جو خدمات پیش کی وہ بھی تحریک ہمیشہ یاد رکھے گی اور اس پورے علاقے کے علماء نے جس محبت سے ان الیکشنز میں ختم نبوت کا جھنڈا لہرایا اور لوگوں کو دعوت دی کہ حضور کے نام پہ ووٹ دو یہ بات بھی ایک تاریخی حیثیت کی حامل ہے سیاسی جماعتیں بہت سی ہوتی ہیں حکومتیں لوگوں کی بنتی بھی ہیں گرتی بھی ہیں سب کچھ ہوتا ہے لیکن نظریہ سلامت رہتا ہے سوچ باقی رہتی ہے ہم تحریک لبیک پاکستان کہ بانی حضرت قبلہ خادم حسین رضوی امیر المجاہدین کی روح کو سلامی عقیدت پیش کرتے ہیں کہ جنہوں نے ختم نبوت کی فکر اس قوم کو عطا فرمائی ناموس رسالت کی سوچ اس قوم کو عطا فرمائی ہم نے دیکھا نوجوان موسیقی کی دھن پہ لرزتے تھے تھرکتے تھے ناچتے تھے اور ہم نے دیکھا وہی نوجوان لبیک یا رسول اللہ کی صدائیں بلند کرتے ہوئے جھوم رہے ہیں لب چوم رہے ہیں حتیٰ کہ گولیوں کی برسات میں
ہزاروں آنسو گیس کے شیل برسائے جانے کے باوجود یہ نوجوان برستی بارش میں سخت سردی میں بھی لبیک یا رسول اللہ کے نعروں کی دھوم مچا رہے ہیں. لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد رسول کی ایک سزا سرتن سے جدا گستاخ رسول کی ایک سزا سرتن سے جدا سرتن سے جدا. ابھی نعت خان نعت شریف پڑھ رہے تھے, آخر میں مفتی اعظم ہند کا کلام پڑھا. تاجدار بریلی امام احمد رضا کے بیٹے ہیں مفتی اعظم ہند. لاکھوں لوگ آپ کے ہاتھ پر مشرف و اسلام ہوئے. ہندوستان میں ان گنت ہندوؤں نے آپ کی صورت دے کر کلمہ طیبہ پڑھا, اور اس دور میں یہ فیض آگے پہنچایا آپ کے نواسے حضور قبلہ سیدی تاج الشریعہ مفتی اختر رضا رحمت اللہ علیہ نے. اور آج یہ فیض آگے پہنچا رہے ہیں آپ کے شہزادے قائد ملت مولانا اسد رضا خان بریلی شریف میں. ہندوستان میں ہندو بدماشوں کی بدماشیوں کے سامنے سینہ تان کر جو رسول اللہ کی عزت کی بات کر رہے ہیں وہ اعلیٰ حضرت کے شہزادے. یہ سارا خاندان ہے عزت و تکریم کے لائق ہے کہ اس خاندان نے امام احمد رضا کے خاندان نے اس دور میں جس طرح ناموس رسالت کی شمع کی حفاظت کی اور عقیدہ ختم نبوت کی جس طرح پاسداری کی اور نبی پاک علیہ السلام کی محبت کی خوشبوئیں جس طرح بانٹی, یہ اپنی مثال آپ ہے اور قیامت تک اس کی مثال دی جاتی رہے گی. وہی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کہ جن کے عشق و محبت کا شاہکار سلام آج پوری دنیا میں پڑھا جاتا ہے. جمعے کا مجمع ہو یا عیدین کی نماز ہو یا ختم درود کی محفل ہو یا میلاد مصطفیٰ کی بزم ہو, عید میلاد النبی کا جلوس ہو یا شب برات کی مبارک رت ہو یا شب قدر کی نورانی ساعت ہو, ہر جا ہر گھڑی مسجد و محراب و منبر میں جو سلام گونجتا ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام, مہر چرخ نبوت پہ روشن درود, گل باغ رسالت پہ لاکھوں سلام. جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام. نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پر درود, اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام. جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا اس زمین سعادت پہ لاکھوں سلام. جو کہ عزم شفاعت پہ کھنچ کر بندی اس کمر کی حمایت پہ لاکھوں سلام. عشق و محبت عشق و محبت اعلیٰ حضرت عشق و محبت عشق و محبت اعلیٰ حضرت اور سایہ مصطفیٰ مایا استفا عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام. یعنی اس افضل الخلق بعد الرسول ثانی اسنین ہجرت پہ لاکھوں سلام. اور وہ عمر جس کے آدھا پہ شیدا سقر اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام. ترجمان نبی ہم زبان نبی جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام. اور زاہد مسجد احمدی پر درود, دولت جیش اسرت پہ لاکھوں سلام. یعنی عثمان صاحب قمیص ہدا حلہ پوش شہادت پہ لاکھوں سلام. اور مرتضی شیر حق اشجاع الاشجاعین ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام. شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن پرتب دست قدرت پہ لاکھوں سلام. اور جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام. سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. اور حسن مجتبیٰ سید الاسخیاء راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام. اور اس شہید بلا شاہ گلگوں قبا بے کسے دشت غربت پہ لاکھوں سلام. اور اہل اسلام کی مادران شفیق بانوان طہارت پہ لاکھوں سلام. یعنی ہے سورہ نور جن کی گواہ ان کی نورانی صورت پہ لاکھوں سلام.
اور غوث اعظم امام التقا والنقا، جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام، اور مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ بولو نا مصطفیٰ جان رحمت پہ، مصطفیٰ جان رحمت پہ یہ سلام، جس کے میں نے کچھ اشعار پڑھے جو پوری دنیا میں گونجتا ہے۔ یہ سلام کے پھول کس کے دل سے ظاہر ہوئے، یہ سلام کے افکار کس کے شبستان فکر سے ستاروں کی طرح چمکنے لگے؟ وہ امام احمد رضا کا قلم ہے جس نے یہ سلام لکھا، وہ امام احمد رضا کی زبان ہے جس نے یہ سلام پڑھا، وہ امام احمد رضا کا دل ہے جس کی دھڑکنوں سے یہ سلام ظاہر ہوا، وہ امام احمد رضا کی روح ہے جو اس سلام پر فدا رہی، اور آج پوری دنیا سنیت میں، پورے عالم اسلام میں اہل عشق، اہل محبت، اہل ولا اور اہل لقاء کی یہ نشانی بن گیا کہ سچے وہی ہیں جن کی زبان پر ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ، بولا نا مصطفیٰ جان رحمت پہ۔ یہ اعلیٰ حضرت میں نے مختصر سا تعارف کرایا آپ کو، امام احمد رضا، اہل سنت کی پہچان، اہل سنت کی دلیل، اہل سنت کی برہان۔ آج اہل سنت جن کے نام سے جانے پہچانے جاتے ہیں، وہ اہل بیت کا اتنا ادب کرنے والا، اتنا احترام کرنے والا کہ ایک سید زادہ غریب تھا، پالکی اٹھانے والے کہاروں میں، مزدوروں میں وہ شامل ہوا۔ اس پالکی میں اعلیٰ حضرت بیٹھے تھے، تھوڑا سا چلے، حضرت نے پالکی کے اندر سے آواز دے کر کرب اور بے چینی کے ساتھ کہا، پالکی روکو، مجھے نیچے اتارو۔ پالکی روکی کہ اعلیٰ حضرت باہر آئے، ان مزدوروں کو دیکھ کے فرمان لگے، تم میں سید کون ہے؟ مجھے خون رسول کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے اولاد بطول کی مہک آ رہی ہے، مجھے حضور نبی پاک کی بھینی بھینی عطر بیزی دل کو میرے گرما رہی ہے، بتاؤ تم میں سید کون ہے؟ اس کو میں اسی کے نسب کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، میرے سامنے آئے۔ ایک غریب انسان سامنے آیا، کہنے لگا، حضور غریبوں سے نسب نہیں پوچھا جاتا، مزدوروں سے خاندان کا نہیں سوال کیا جاتا، ان سے مزدوری لی جاتی ہے، ان سے خدمت لی جاتی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اپنی دستار اتار کے سید زادے کے قدموں میں رکھ دی، کہا، نانا کل قیامت کے دن میں نے حضور کے سامنے حاضر ہونا ہے، جانا ہے۔ حضور کہیں یہ نہ فرما دے، احمد رضا میری نعتیں بھی لکھتے تھے اور میرے شہزادوں کے کندھوں پہ سواری بھی کرتے تھے، احمد رضا میری عزت پر پہرا بھی دیتے تھے اور میرے شہزادوں کے کندھوں پہ سواری بھی کرتے تھے۔ اس سید زادے کو پالکی میں بٹھایا، اس کی جگہ خود پالکی اٹھا کے چلنے لگے، فرمانے لگے، سادات ہمارے سروں کا تاج ہے۔ جو 1300 سال کے بعد حضور کی آپ کے ایک فرد کا اتنا احترام کرتا ہے، وہ رسول اللہ کی ذات کا کتنا احترام کرتا ہوگا، وہ امام حسین کا کتنا احترام کرتا ہوگا، وہ امام حسن کا کتنا احترام کرتا ہوگا۔ اس کا محبت، اس کا محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ یہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا جنہوں نے 1000 کتابیں لکھی حضور کی عزت پر پہرا دینے کے لیے، ہر علم، ہر فن، ہر موضوع پر آپ نے قلم اٹھایا تو علم کا دریا بہا دیا۔ کسی بھی علم اور فن کی بات ہوتی، آپ بات حضور کی عزت کی کیا کرتے، آپ بات حضور کی شان کی کیا کرتے، آپ کی زبان پہ بات آتی تو حضور کی عظمت کی بات آتی۔ فقہ، حدیث، تفسیر، یہ تو دینی علوم ہیں، ان میں تو حضور کی ہی باتیں ہوتی ہیں۔ مزہ تب آتا ہے جب ہم امام احمد رضا کی سائنسی کتابیں پڑھتے ہیں۔ آئزک نیوٹن کے رد میں جب آپ نے کتاب لکھی اور دیگر سائنسی توجیحات اور سائنسی مفروضات پر جب قلم اٹھایا اور سائنسی تحقیقات کا دریا بہایا، اللہ کی قسم وہ کتابیں پڑھ کر بھی دل باغ باغ کر اٹھتا ہے کہ سائنسی مضامین ہو، منطق اور فلسفے کی گتھیاں سلجھانے کا مرحلہ ہو، امام احمد رضا کی زبان پر ایک ہی بات ہے اور وہ ہے الفدا کا یا رسول اللہ، صدقہ یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ بات سمجھ آئی آپ کو؟ کیا میں توقع رکھ سکتا ہوں کہ آپ یہ باتیں یاد رکھیں؟ یہ ہمارا ایمان ہے۔
یہ اس دور کے ہمارے امام احمد رضا جو اتنے جامع ہیں، کامل ہیں. مجھے بتاؤ داتا گنج بخش کی شان کیا ہو؟ اور یہ داتا صاحب کا نام ہے اور آپ چپ کر کے بیٹھے ہیں. نا 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 نا، بولو گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکساں را پیر کامل کاملاں را. گنج بخشی، بولو بولو بولو. گنج بخشی آپ نے مشہور ہم پہ کر کرم، کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ. شرم. جس محبت سے اس زمانے پڑھا نا سب پڑھیے. گنج بخش فیض عالم مظہر نور ناکساں را پیر کامل. اگر امام احمد رضا آپ کی مشہور ہم پر کر کرم، کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں. سخی کر کرم کروا کرم دونوں جہاں. بولو بولو. سخی کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا اگر یہ شان رکھتے ہیں تو مجھے بتاؤ میرے غوث اعظم کا مرتبہ اور مقام. بولو یار سبحان اللہ تو بولو. ہمارا مسلک مذہب عقیدہ بڑا سچا ہے، بڑا سچا ہے. ہمارے مسلک مذہب عقیدے پر رنگ چڑھا ہے میرے امام حسین کا. ہمارے مسلک مذہب مشرب پر رنگ چڑھا ہے امام حسن کا. ہمارا مذہب مسلک نظریہ فکر متصل ہے مولا علی کے دامن سے، عثمان غنی کے دامن سے، عمر فاروق اعظم کے دامن سے، ابو بکر صدیق اکبر کے دامن سے. ہم مؤید ہیں قرآن سے، ہم مؤید ہیں رسول اللہ کی سنت اور حدیث پاک سے. بولو سبحان اللہ. ایسے نہیں، مزہ نہیں آ رہا. میں نے ویسے بھی ایک اور جگہ جا کے تقریر کرنی ہے. اگر آپ نے اتنے بھی اکتفا کرنا ہے تو میں تو پہلی ٹائم شارٹ ہے. اگر کچھ اور سننا ہے تو پھر کہیے سبحان اللہ. اگلے جوان بول دے پہلے پچھلے کیوں چپ رہے؟ سب بولو سبحان اللہ. اچھا ہم پچھلیاں نے ہاتھ چاہ کے آواز ماری تھے، اے چپ کر گئے. سب بولو سبحان اللہ. میں نے انتخاب عنوان موضوع کا جو انتخاب کیا وہ مفتی اعظم کے کلام سے کیا. ابھی جو نعت خواں پڑھ رہے تھے، حبیب خدا کا نظارہ کروں، سبحان اللہ، حبیب خدا کا دل و جان ان پر نثار. مفتی اعظم ہند امام احمد رضا کے بیٹے محمد مصطفیٰ رضا نوری، 1 کروڑ سے زائد لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر توبہ کی. 1 کروڑ سے زائد لوگ. یہ وہ ہیں کہ جو اعداد و شمار میں پرو لیے گئے اور جو اعداد و شمار میں نہ آئے وہ کتنے اس کی کسی کو خبر ہی نہیں. اور ہندوستان میں لاکھوں لوگ آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے. ہندو ظالم حکومت کے سامنے آپ ڈٹ جایا کرتے ہیں. ہندو ظالم حکومت نے، بھارت کی حکومت نے یہ قانون بنانا چاہا کہ مسلمان زیادہ بچوں کی پیدائش نہ کریں اور ان میں بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت ختم کر دی جائے. اور اس میں انہوں نے لالچ رکھا کہ جو بچوں کی پیدائش جو قدرتی ایک عمل ہے، جو اس کو بند کروائے گا اس کو اتنا انعام اتنا انعام. پیچھے بھارتی گورنمنٹ تھی، ان کی فوج، ان کی حکومت، ان کی طاقت باطل پورے ہندوستان میں سراسین کی تھی. مسلمان پریشان تھے، حیران تھے کہ اب کیا ہوگا. اس وقت کوئی میدان میں آیا تو وہ امام احمد رضا کا بیٹا مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا نور. آپ نے اپنے نواز سے ابھی جن کا ذکر کیا، تاج الشریعہ مفتی اختر رضا کو حکم دیا کہ اختر میاں اس پر فتویٰ لکھو، یہ فعل حرام ہے. نہ کوئی اپنی مرضی سے یہ فعل کر سکتا ہے، نہ حکومت کے جبر و استبداد سے یہ فعل کیا جائے گا. ہم مسلمان اس کی مذمت کرتے ہیں. ہندو حکومت کا اتنا پریشر تھا کہ پریس جو لگے تھے، چھاپا خانے، ان پر بھی ان کی نگرانی تھی کہ ایسا کوئی فتویٰ چھپنے نہ پائے. مفتی اعظم نے سائیکلوسٹائل مشین خرید کر اپنی جیب سے ہزار فتووں کی کاپیاں چھپا کر پورے ہندوستان میں تقسیم کر دی. فرمایا ہرگز ہم برداشت نہیں کریں گے ہندو ملک میں رہ کر ہندو جبر و استبداد کے سامنے سینہ تان کر کھڑے ہونا یہ امام احمد رضا کے بیٹوں کا ہی کام ہے. ختم نبوت زندہ
ہندوستان کے حالات بڑے دیگر ہوں، آپ کو تو نہیں پتا، آپ آدمی خبریں نہیں پڑھتے، سنتے، دیکھتے۔ ہندوستان میں بدمعاش ہندو، دہشت گرد ہندو اس حد تک پہنچ چکے ہیں کہ کھلے بندوں اللہ تعالیٰ کی گستاخیاں بے ادبیاں کر رہے ہیں، ہمارے حضور کی گستاخیاں بے ادبیاں کر رہے ہیں، ہمارے سچے دین اسلام کی گستاخیاں بے ادبیاں کر رہے ہیں۔ جب ان کا جی چاہتا ہے مسجد میں گھس کر بدمعاشی کرتے ہیں، مسلمانوں کو شہید کر ڈالتے ہیں، نمازیوں کی مار پیٹ کرتے ہیں، مسجدوں کو ڈھا دیتے ہیں، درباروں کے آگے، مزارات اولیاء کے آگے اپنے شرکیہ بھجن گاتے ہیں۔ آج ہندوستان کا مسلمان بے کسی کی زندگی بتا رہا ہے۔ اگر پاکستان مضبوط ہوتا، پاکستان کی خارجہ پالیسی مضبوط ہوتی، پاکستان کی حکومتوں کو استحکام ملتا، پاکستان کا سیاسی نظام مستحکم ہوتا، تو ہندوستان میں ہندوؤں کی یہ بدمعاشی روکی جا سکتی تھی۔ یہاں خود آپس میں لڑ مر رہے ہیں، ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھال رہے ہیں، ایک دوسرے کی داڑیاں نوچ رہے ہیں، ایک دوسرے کے چہرے پہ غلاظت مار رہے ہیں۔ اس باطل نظام کے خلاف میرے امیر، میرے قائد مولانا خادم حسین رضوی نے آواز بلند کی تھی کہ پاکستان میں رسول اللہ کا دین تخت پہ لے آؤ، حضور کا نظام نافذ کر لو۔ جب پاکستان میں محمد مصطفیٰ کے غلاموں کا اقتدار ہوگا، پھر ہندوستان میں کسی ہندو کی جرأت نہیں ہوگی مسلمان کی طرف ہاتھ اٹھائے، پھر کشمیر بھی آزاد ہوگا اور فلسطین بھی آزاد ہوگا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ دور ریاست کیا ہوگا؟ محمد رسول اللہ۔ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ دیکھو کشمیر انہوں نے بیچ دیا، ٹرے میں رکھ کے ہندوستان کو کشمیر دے دیا۔ ہمیں تو اب پتہ ہی نہیں کشمیر میں ہو کیا رہا ہے۔ ہماری کشمیر کی بیٹیاں، بچیاں، بہنیں کس کرب، کس اضطراب میں مبتلا ہیں، تو ہمیں پتہ ہی نہیں۔ کشمیر میں مساجد کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ہندو بدمعاشوں نے میڈیا پر بھی پابندی لگا رکھی ہے، وہاں کوئی میڈیا کی ایجنسی نہیں جا سکتی، کوئی صحافی اس پر قلم نہیں اٹھا سکتا۔ کشمیر کو ذبح کیا جا رہا ہے۔ ہے کسی کے دل میں درد اٹھے؟ ہے کسی کی آنکھ میں آنسو آ جائے کہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے؟ اچھا فلسطین میں جو ہو رہا ہے، اگرچہ عالمی میڈیا پوری دیانتداری کے ساتھ وہ بھی نہیں دکھا رہا، کچھ ٹوٹی پھوٹی خبریں آ جاتی ہیں تو دیکھ کر کلیجہ منہ کو آتا ہے، بندہ تنہائی میں بھی رو پڑتا ہے اور تڑپ کے کہتا ہے یا اللہ مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اتنے ہزار بچے، چھوٹے دودھ پیتے بچے، ماں کی گود میں ہنستے مسکراتے بچے، ماں باپ کی انگلی پکڑ کر چلنے والے بچے ذبح کر دیے گئے، ان پر بم گرائے گئے، میزائل مارے گئے، پوری بستی کو خاک میں ملا دیا گیا، ہزاروں ہزار شہید ہو گئے، ہزاروں ہزار معذور ہو گئے، کسی کی ٹانگ کٹ گئی، کسی کا بازو کٹ گیا اور خون کی ندیاں بہہ گئیں۔ ہے کوئی ان کی بات کرنے والا؟ مدد کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، طاقت کے ساتھ ان کی مدد کرنا یہ تو بڑی دور کی بات ہے۔ نامرادوں کو تو زبان ہلانے کی ہمت نہیں ہو رہی۔ کون بولے گا کشمیر کے لیے؟ کون بولے گا فلسطین کے لیے؟ کون غزہ کو، فلسطین کو اسرائیلی کتوں، بدمعاشوں، خنزیروں سے پاک کرے گا؟ ہے کوئی پورے عالم اسلام میں؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ اور یہ قیامت اس وقت تک ہمارے سروں پر مسلط رہے گی جب تک ہم حضور کی دین کو اقتدار میں نہیں لاتے، جب تک ہم حضور کے دین کا نظام نافذ نہیں کر لیتے، جب تک ہم نظام مصطفیٰ کا کشمیر بھی آزاد ہو گیا، فلسطین بھی آزاد ہو گیا۔ اب تو وقت گزر گیا، الیکشنز میں ہم نے یہی پیغام دیا اور میں اپنی قوم سے شکوہ نہیں کرتا، ہماری قوم نے ہمیں ووٹ دیا، ہزاروں میں نہیں لاکھوں میں ووٹ دیا۔ یہ تو جو ہمارے ساتھ ہوا ہے وہ تو تاریخ میں بھی لکھا جائے گا۔ ہمارے ووٹ پہ بھی ڈاکہ ڈالا گیا، ہمارے مینڈیٹ کو لوٹا گیا اور اس آواز کو دبایا گیا۔ کس آواز کو؟ جو اپنے ماں باپ کے لیے بلند نہیں ہوئی، جو اپنی ذات کے لیے بلند نہیں ہوئی، جو دنیاوی اقتدار کے لیے بلند نہیں ہوئی، اس آواز کو دبایا گیا جس کی صدا تھی لبیک یا رسول اللہ، اس آواز کو دبایا گیا جس کی صدا تھی تاجدار ختم نبوت زندہ باد، اس آواز کو دبایا جس کی صدا تھی کہ محمد مصطفیٰ کا
دین ہم اقتدار میں لے کر آئے. تم نے ہمیں نہیں معاذ اللہ پچھاڑنے کی کوشش کی, ہمیں نہیں دھکیلنے کی کوشش کی, تم نے رسول اللہ کے دین کا رستہ روکا ہے. اور بابا جی خادم حسین رضوی پچھلے الیکشن میں بھی یہ دعا کر چکے تھے, یا اللہ جنہوں نے تیرے نبی کے دین کا رستہ روکا ہے تو ان کو گن لے, چن لے, اور ان کو ایک ایک کر کے رسوا کر کے مار. اللہ کے دین کا دشمن زیادہ دیر تو دنیا میں نہیں رہ سکتا. جنہوں نے حضور کی ختم نبوت کے ساتھ غداری کی ہو, آپ ہو نہیں رہا, ختم نبوت پہ حملے نہیں ہو رہے. ہم یہی روتے تھے کہ یہ لوگ ختم نبوت کے بھی غدار ہیں. ابھی دیکھ لو شور مچا ہوا ہے, سب جانتے ہیں ختم نبوت کے حوالے سے کیا باتیں ہو رہی ہیں. ختم نبوت کے منکروں, ختم نبوت کے غداروں, ختم نبوت کے دشمنوں کو کس طرح پروموشنیں دی جا رہی ہیں, کس طرح ان کی حمایتیں کی جا رہی ہیں. نانا, ہم انسانی حقوق کے علمبردار ہیں, ہم اقلیتوں کو ان کے حقوق دینے کے بالکل قائل ہیں, لیکن ساتھ ہم یہ بھی کہتے ہیں جو زبان ہمارے نبی کی گستاخی میں حرکت میں آئے گی وہ سلامت نہیں رہے گی. ہاں, جو ہمارے حضور کی بے ادبی کرے گا وہ سر سلامت نہیں رہے گا. جو حضور کی ختم نبوت پر بھونکے گا پھر اس کو لگام ڈالی جائے گی. کیا آپ ان باتوں کی تائید کر سکتے ہیں؟ نہیں کریں گے. آپ تو خاموش بیٹھے, نہیں کریں گے تائید. حسین ایک اکیلے کافی ہے. اگر آپ حسین کے رستے پہ چلنا چاہتے تو ہاتھ اٹھا کے کہیں لبیک یا رسول اللہ. بولو لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ. ایوانوں میں بیٹھے ہوئے, اقتدار کی کرسی سے چمٹے ہوئے ان امریکی رضاکاروں کو, امریکی والنٹیئرز کو, ان امریکی نام لیواؤں کو بتا دو ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں. تم نے ہمارے لاکھوں ووٹ لوٹے, ہم نے برداشت کر لیا, لیکن ختم نبوت پہ حملہ ہوا ہم برداشت نہیں کریں گے. عزت و ناموس نبی پہ حملہ ہوا ہم برداشت نہیں کریں گے. ختم نبوت کے ڈاکوؤں دشمنوں کو ہمارے سر پہ مسلط کرنے کی ناپاک کوشش کی گئی, ہم گوارا نہیں کریں گے. ہم وہی کردار ادا کریں گے جو کردار امام حسین نے کربلا میں ادا کیا تھا. آپ سوچ رہے ہوں کہ مولوی آیا بڑی پگڑی باندھ کے آیا, جناب بیگ لگا کے لبیک یا رسول اللہ کا خوشبو عطر مل کے مدینہ پاک کا, تو یہ بڑی جنت کی باتیں کرے گا, حوروں کی باتیں کرے گا, جنت کے ٹکٹ بانٹے گا. نا 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 نا, کربلا میں امام حسین نے کسی حور کا تذکرہ نہیں کیا تھا. یہ بات یاد رکھیے. کربلا میں امام حسین نے جو عمل کیا تھا وہ یہ تھا کہ نانا جان کے دین کی سچائی کے لیے میرا بچہ علی اصغر قربان ہوتا ہے تو ہو جائے. محمد مصطفیٰ کے دین کی سچائی کے لیے میرا شیر جیسا طاقتور اور چاند سے زیادہ حسین بیٹا علی اکبر قربان ہوتا ہے تو ہو جائے. محمد عربی کے دین کی سچائی کے لیے اگر میرے بھائی حسن کی نشانی قاسم قربان ہوتا ہے تو ہو جائے. اونو محمد قربان ہوتے ہیں تو ہو جائیں, غازی عباس قربان ہوتے ہیں تو ہو جائیں, امام حسین کے بھائی ابو بکر قربان ہوتے ہیں تو ہو جائیں. امام حسین نے اپنے عمل سے بتا دیا محمد مصطفیٰ کی ختم نبوت کے لیے, محمد مصطفیٰ کے دین کی عزت و ناموس کے لیے میں حسین جو نبی کی گود میں پل بڑھ کر جوان ہوا, جو فاطمہ زہرا کے دل کا ٹکڑا ہوں, جو علی کی آنکھوں کا تارا ہوں, میرا بھی سر کٹتا ہے تو کٹ جائے, نبی کے دین کی عزت سلامت رہنی چاہیے. پھر بولو جو موضوع میں نے منتخب کیا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے بیٹے مفتی اعظم ہند کے کلام سے, وہ کیا ہے؟ حبیب خدا کا. لوگ ہمارے پاس آتے ہیں کہ سرکار کوئی وظیفہ تو حضور کی زیارت ہو جائے. نہ وظیفوں سے حضور کی زیارتیں نہ مانگو. حضور کی زیارت مانگنی ہے تو حضور کے دین کی خدمت کر کے زیارت مانگو.
حضور کی زیارت مانگنی ہے تو حضور کی عزت پہ پہرا دے کر حضور کی زیارت مانگو. حضور کی زیارت مانگنی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو حضور کی ختم نبوت پر پہرا دے کے حضور کی زیارت مانگو. بلکہ مولانا خادم حسین رضوی تو جذبات میں بڑی بات کہہ گئے، وہ ایمانی جذبات، وہ قلبی جذبات. آپ نے کہا کتے دا کام اے نہیں کہ مالک بلا کے اپنا آپ تکان، کتے دا کام میں مالکاں دی ڈیوڑی تے بووے تے گلی چ پیرا لا کے بہ جائے تے مالک جدو آن گے تے کتا بھی تک لے گا مالک آ رہے. بات سمجھ گئی یار آپ کو میرے خیال. اس لیے مفتی اعظم نے کہا حبیب خدا کا نظارہ کروں، دل و جان ان پر نثارہ کروں. کہتے ہیں جب مجھے حضور کی زیارت ہوگی نا تو میرا دل چاہے گا کہ قربان ہو جائے، میری روح چاہے گی قربان ہو جائے، میرا سر چاہے گا قربان ہو جائے، میرا جسم چاہے گا قربان ہو جائے. یہ نظریہ، یہ فکر، یہ عقیدہ، یہ حسن عشق آپ نے کہاں سے لیا؟ اپنے ابا جان امام احمد رضا سے لیا. امام احمد رضا نے کہا تھا یا رسول اللہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں. زندہ باد، زندہ باد. کیوں جوانوں کی بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہم حضور کے در کے سگ ہیں بھیا. ہمیں تو ہمارے ماں باپ نے بھی نہیں بخشوانا، ہمیں تو ہمارے پیروں نے بزرگوں نے بھی نہیں بخشوانا جب تک حضور کی شفاعت نہ ملی. پیر اس وقت مرید کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے کے جائے گا جب حضور کی طرف سے اجازت ہوگی. ماں باپ کی دعا بھی اس وقت لگے گی جب حضور کی اجازت ہوگی. اگر حضور معاذ اللہ ناراض ہو گئے پھر کوئی پیر کام نہیں آئے گا، پھر کوئی ماں کوئی باپ کام نہیں آئے گا. اور حضور کب راضی ہوں گے؟ جب ہم حضور کی ختم نبوت پر پہرا دیں گے، جب ہم حضور کی عزت و ناموس پہ پہرا دیں گے. امیر المجاہدین مولانا خادم حسین رضوی کہا کرتے تھے کہ اتنی میں گزارش کروں گا آپ کے سامنے کہ حضور سے اتنی محبت کر کے دنیا سے جانا کہ جب قبر میں جاؤ فرشتے آئیں حضور کا جلوہ دکھائیں اور پوچھیں بول بے ان کے بارے کیا کہتا تھا تو حضور خود فرمائیں اس کو جانے دو یہ تو اپنا ہے، یہ تو میرے لیے ڈنڈے کھا کے آیا ہے، یہ تو میرے لیے جیلیں کاٹ کے آیا ہے، یہ تو میری عزت و ناموس اور ختم نبوت کی حفاظت کے لیے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے گھومتا تھا. اور اسی کلام میں مفتی اعظم نے بھی یہ بات کی کہ میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھیں کہ میں جب قبر میں جاؤں فرشتے آ کر پوچھیں من ربک ما دینک ما کنت تقول، میرے دین کے بارے پوچھیں، میرے ایمان کے بارے پوچھیں. تو مفتی اعظم کیا کہتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت کے بیٹے کہتے ہیں یا رسول اللہ میں حوصلے تقریرہ نہیں کرنی ہوں، میں حوصلے کے لمبے چوڑے خطبے نہیں دینے. جب فرشتے مجھ سے میرا دین میرا ایمان پوچھیں گے سونیا میں آپ کے چمکتے ہوئے چہرے کی طرف اشارہ کر دوں گا، حضور میں آپ کی ذات والا صفات کی طرف اشارہ کر دوں گا، حضور میں آپ کے قدموں پہ لوٹ جاؤں گا، آقا آپ کے دامن میں چھپ جاؤں گا اور میں بتا دوں گا میرا دین بھی میرا محمد ہے، میرا ایمان بھی میرا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یا رسول اللہ زندہ باد، زندہ باد. اور جنت بھی ملے گی، جنت کی حوریں بھی ملیں گی، آب کوثر بھی ملے گا، جنت کی نہروں کے جام بھی ملیں گے، جنت کے پھل بھی ملیں گے، اور سب کچھ ملے گا. کب؟ جب حضور راضی ہوں گے، جب حضور راضی ہوں گے. نہ نمازوں نے کام آنا ہے جب تک حضور راضی نہ ہو. نمازیں کام آئیں گی، یقیناً آئیں گی، اچھا عمل کام آئے گا، عبادت کام آئے گی، لیکن کب؟ جب حضور کی طرف سے قبولیت کی مہر لگ جائے گی. اس کی بات بھی میں حدیث سے بیان کرتا ہوں. ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر آئے، عرض کیا یا رسول اللہ متی الساعۃ، حضور قیامت کب آئے گی؟ قیامت کب؟ وہ تو صحابہ تھے نا، ان کے دلوں میں اللہ کا خوف تھا، اللہ کا ڈر تھا، وہ قبر کو بھی یاد کرتے تھے، موت کو بھی یاد کرتے تھے، قیامت کو بھی یاد کرتے تھے. ہمیں تو جناب اپنے میلوں جھمیلوں سے بھی فرصت،
ہمیں تو اپنے کاروبار سے نوٹ گننے سے نہیں فرصت, ہمیں تو اپنے سیاسی دنگل سے نہیں فرصت. اللہ 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 اللہ. وہ صحابی آئے اس کی مدرسہ, سرکار بتائیں قیامت کب آئے گی؟ حضور مسکرائے, فرمایا ما عادت کا نا, تو قیامت کا پوچھنے آئے تو یہ تو بتا تو نے قیامت کی تیاری کیا کی ہے. کوئی پوچھے جناب کراچی جاندہ کی طریقہ ہے, کنا کرایہ لگ جائے, کس طرح جائیدہ ہے, تو اگلا کہے گا پیسے ہیں تیرے کو, تو 5-7 ہزار ہے ہی تے میں تم دس دینا ٹکٹ کتھوں ملے گی دے ٹرین دے کتھوں چڑھنا. ایسا ہی ہے نا. تو صحابی نے کہا حضور قیامت کب آئے گی؟ آقا نے فرمایا تو نے قیامت کی تیاری کیا کی ہے؟ تجھے قیامت دیکھنے کا شوق ہے, تو یہ چاہتا ہے کہ میں بتاؤں قیامت کب آئے گی, کیسے آئے گی, کیا ہوگا, تو یہ تو بتا قیامت کی کوئی تیاری بھی کی ہے؟ اب وہ صحابی تھے جن کے بارے رب نے قرآن میں یہ فرمایا کہ ان سب سے میں نے حسنہ کا وعدہ کر لیا ہے. کُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, یہ ہے بات سمجھ آئیے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ آیت ہے قرآن پاک. اور حضور نے فرمایا طوبیٰ لمن رآنی وآمن بی ولمن رآ من رآنی او کما قال. حضور نے فرمایا میرے صحابہ جنتی ہیں, یہ تو بڑی بات ہے, میرے صحابہ کو کسی نے دیکھ لیا ایمان کی نظر سے وہ بھی جنتی بن جائے گا. تو صحابہ تو سب جنتی ہیں, اس میں تو کوئی شک ہی نہیں. جو اس میں شک کرے وہ تو مردود ہے. حضور کے صحابہ نے جنت میں نہیں جانا تو اور کس نے جانا ہے؟ صحابہ کے صدقے تو جنت کا دروازہ کھل رہا ہے. حضور نے ایک دن فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, ابو بکر بھی بیٹھے ہیں, عمر, عثمان, علی, سب صحابہ بیٹھے ہیں, فرمایا جنت کے اتنے دروازے ہیں, ایک جہاد کا دروازہ ہوگا, ایک نماز کا دروازہ ہوگا, ایک زکوٰۃ کا دروازہ ہوگا. مطلب جو زکوٰۃ دینے والے ہیں ان کو اس دروازے سے آواز دی جائے گی, جو جہاد کرنے والے ہیں ان کو اس دروازے سے آواز دی جائے گی, جو عبادت ریاضت کرنے والے مجاہدے والے ان کو اس دروازے سے. حضور اس طرح سمجھایا تو صدیق اکبر, کیا نام لیا؟ حضرت ابو بکر صدیق اکبر. بولو حضرت ابو بکر صدیق اکبر. آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کی امت میں کوئی ایسا بھی خوش قسمت ہوگا کہ جس کو ہر دروازے سے آواز دی جائے گی, ہر دروازے میں جس کا نام گونجے گا, ہر دروازے سے جس کے نام کا اعلان ہوگا؟ فرمایا ہاں ابو بکر مجھے امید ہے وہ تو ہی ہوگا. سبحان اللہ یا سبحان اللہ. تو صحابہ سب جنتی ہیں. ان صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ فرمایا تو نے قیامت کی تیاری کیا کی؟ اب جواب سنیے صحابی کا. صحابی چاہتے حضور کے قدم پکڑ کے عرض کرتے یا رسول اللہ آپ کی پیچھے نمازیں پڑھتا ہوں, آپ کے ساتھ روزے رکھتا ہوں, آپ کے ساتھ جہاد کرتا ہوں, آپ کے ساتھ میدان جنگ میں جاتا ہوں. حضور جو آپ حکم کرتے میں وہ کرتا ہوں, تو انشاءاللہ پھر کرم تو ہوگا. اگر صحابی یہ جواب دیتے تو یہ غلط ہوتا, صحیح ہوتا, لیکن صدقے جاؤں صحابہ کے جذبہ عشق نبی پر. صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ نہ تو میں نمازوں کی گنتی پہ ناز کرتا ہوں, نہ ہی مجھے کسی اور عمل کی کثرت کا کوئی دعویٰ ہے, نہ نمازوں کی گنتی نہ کسی اور عمل کی کثرت. مجھے اگر دعویٰ ہے, مجھے اگر بھروسہ ہے, مجھے اگر کسی بات کا مان ہے تو یا رسول اللہ یہ ہے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں, میں آپ سے عشق کرتا ہوں, میرے دل میں آپ کے لیے پیار ہے. حضور نے فرمایا اگر تو مجھ سے محبت کرتا ہے تو سن, تیرا انجام اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت کرتا ہے. بولو یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. اس لیے اپنے دلوں کو مضبوط کیجئے. ہم نے حضور سے محبت کرنی ہے, اس سے محبت کرنی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور چونکہ ختم نبوت پر میں نے گفتگو میں زیادہ فوکس رکھا تو اس حوالے سے آخر میں یہ بات کر کے اپنی بات پوری کروں گا. ہمارے مولانا قاری رفیق نقشبندی صاحب تشریف لے آئے تو ابھی ان کی قرات آپ سماعت کیجئے گا. میرا پیغام یہی ہے کہ ہم بھوکے رہ سکتے ہیں, ہم مر سکتے ہیں, حضور کی ختم نبوت کے ساتھ سودے بازی نہیں, حضور کی عزت و ناموس کے ساتھ سودے بازی نہیں. ختم نبوت کے لیے ہمیں اپنی جان بھی لٹانا پڑی, ہم حاضر. اور حضرت ابو بکر صدیق اکبر نے عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے, عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے آپ کو پتہ ہے بہت بڑی جنگ لڑی تھی, جنگ امام.
1200 کے قریب صحابہ شہید ہوئے، اور محدثین کرام نے لکھا کہ بدر سے لے کر فتح مکہ تک، طائف کی جنگ تک بڑی بڑی خوفناک جنگیں لڑی، اور جتنی زیادہ خطرناک جنگ یہ ختم نبوت کی جنگ تھی، ایسی جنگ لڑی نہیں گئی۔ صحابہ کرام کے جسم کے ٹکڑے کٹ کے زمین پہ گرے، صحابہ کرام کے خون کی ندیاں بہہ گئیں، صحابہ کرام نے آگ اور خون کا دریا پار کیا عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کی۔ اگر کوئی افسر ہے نا تو اپنی اوقات میں رہے، کسی کو کوئی دنیا کا منصب ملا ہے تو وہ اوقات میں رہے، ختم نبوت کے ساتھ چھیڑخانی نہ کرے۔ ہم کچھ نہ کر سکے نہ صحیح، اللہ بڑی غیرت والا ہے، اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت کے منکروں کو کبھی چھوڑا۔ اور یہ جو ختم نبوت کا قانون ہمارے بزرگوں نے پاس کروایا قومی اسمبلی میں، پتہ ہے آپ کو 1973 میں اہل سنت کے قائد مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی، علامہ عبد المصطفیٰ اظہری اور دیگر ہمارے علماء نے 7 سیٹیں تھیں قومی اسمبلی میں بھٹو دور میں۔ انصاف سے تو بھٹو اچھا نہ رہا کہ ختم نبوت کے آرڈیننس پر، قانون پر دستخط کرے۔ ایک طرف وہ ذلیل ہیں جو ختم نبوت کے خلاف دستخط کرتے، اور ایک طرف وہ ہے بھٹو جس نے کہا تھا اگرچہ میری موت کا پروانہ ہے لیکن میں ختم نبوت کے اس قانون پہ دستخط کروں۔ مولانا شاہ احمد نورانی کو بھٹو نے کہا، وزیر اعظم تھا بھٹو اس وقت، کہا مولانا یہ تو مولویوں کی باتیں مسجدوں میں تقریریں ہوتی ہیں، مدرسوں میں ہوتی ہیں، فتوے لکھے جاتے ہیں، آپ قومی اسمبلی میں یہ بحث لے آئے، آپ قومی اسمبلی میں یہ ایشو کھول کے بیٹھ کے، پوری دنیا کی نظریں اس وقت پاکستان کی قومی اسمبلی کی طرف ہے۔ تو مولانا شاہ احمد نورانی نے بھٹو صاحب کو جواب دیا، کہا بھٹو صاحب آپ یہ بتائیے آپ اس ملک کے وزیر اعظم ہیں، منتخب وزیر اعظم ہیں؟ کہا جی بالکل۔ کہا اب اگر کوئی پاکستان میں کسی جگہ کوئی کھڑا ہو کے کہے کہ وہ وزیر اعظم ہے تو پھر؟ کہا وہ تو غدار ہے آئین کا، وہ تو غدار ہے ملک کا، اس کی سزا تو موت ہونی چاہیے۔ نورانی صاحب نے اپنی پیاری مسکراہٹ میں مسکرا کر کہا تو مسٹر بھٹو پھر توجہ کیجئے، جب رسول پاک نے فرما دیا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، اور قرآن نے کہہ دیا ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، کہ حضور کے بعد کوئی نبی ہے ہی نہیں، حضور آخری نبی ہے، ختم نبوت کا تاج حضور کے سر اقدس پہ ہے۔ جب قرآن بھی یہ کہہ رہا ہے، رب رحمان کا یہی حکم ہے، خود مصطفیٰ کریم نے یہ فرما دیا، تو اب کوئی چوڑا چنگر کھڑا ہو کر کہہ دے کہ وہ نبی ہے تو اس کو نبی مانا جائے گا۔ بھٹو نے کہا مولانا یہ مسئلہ مجھے کوئی نہیں سمجھا سکتا تھا، یہ مسئلہ سمجھایا ہے تو مجھے آپ نے سمجھایا ہے، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں آپ قرارداد قومی اسمبلی میں پیش کریں، انشاءاللہ میں اس پہ دستخط کروں۔ زندہ زندہ۔ اور یہ اتنی آسانی سے نہیں ہوا، اتنی آسانی سے نہیں ہوا۔ اچھا وہاں ایک اور بڑی پیاری بات ہوئی، یورپ کے، امریکہ کے، ہر ملک کے وہاں آفیسر، سفیر، صحافی وغیرہ گیلریز میں آ کر بیٹھے کہ آج ڈیبیٹ ہوگی۔ یہ دنیا کی انوکھی ڈیبیٹ تھی، قومی اسمبلی میں جو بحث ہونا تھی، دنیا میں ایسی بحث کبھی نہیں ہوئی، نہ پہلے ہوئی نہ بعد میں ہوگی۔ جو بحث ہمارے بزرگوں نے جیتی، جو مناظرہ ہمارے بزرگوں نے جیتا، کس نے نواب صاحب کے کان میں کہا کہ وہ امریکی سینیٹرز بیٹھے ہیں، فلاں فلاں بیٹھے ہیں، سفیر صحافی بیٹھے ہیں، وہ یورپ کے، امریکہ کے، وہ کہہ رہے ہیں کہ مولوی لوگ تو اردو میں تقریریں کریں گے یا عربی فارسی کے جملے بولیں گے، ہمیں کیا پتہ چلے گا؟ میرے قائد، تیرے قائد مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی نے زبردست انگلش میں تقریر کی اور ختم نبوت کا مسئلہ اجاگر کر دیا۔ کافروں کو بھی ماننا پڑا، ہاں ہاں یہ بات تو یہ اپنے نبی کے حق میں کر رہے ہیں، یہ بات تو ماننی پڑے گی۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اور مرزا خان دجال کا اس وقت کا جو ان کے مذہب کا تھا، وہ لانتی مرزا ناصر اس کا نام تھا، اس نے کہا ہمیں بھی موقع دیا جائے، ہم بھی قومی اسمبلی میں آ کے اپنی بات کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے کہا بلاؤ بات کرتے ہیں ان سے۔ وہ آیا، بات چیت شروع ہوئی تو اس کے منہ پہ غلاظت آ کے پڑی، متواتر اس کے منہ پہ غلاظت پڑتی رہی۔ اس نے کہا مجھے تنگ کیا جا رہا ہے، مجھ پہ غلاظت ڈالی جا رہی ہے۔ نورانی صاحب نے کہا نا 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 نا، تجھے ڈسٹرب نہیں کیا جا رہا، یہ اللہ کی طرف سے لعنت ہے جو تیرے چہرے پہ پڑی، ورنہ قومی اسمبلی میں تو پر مارنے کی کسی پنچھی کو اجازت نہیں، یہ آن دی ریکارڈ یہ بات ہے۔ اور وہاں پہ
اس مرزا کان دجال کے اس پوتا یا پڑپوتا تھا لانتی مرزا ناصر، اس نے کہا اچھا آپ لوگ تو ہمیں کافر کہہ رہے ہو، مرتد کہہ رہے ہو، تو وہ مولوی قاسم نانوتوی نے اپنی کتاب میں لکھا کہ حضور کے بعد کوئی نیا نبی آ جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا اس کی عبارت کا یہ مطلب ہے۔ تو مولانا شاہ محمد نورانی کھڑے ہوئے، فرمایا جو حضور کی ختم نبوت کا منکر ہے وہ مرتد ہے، کافر ہے، بے ایمان ہے۔ وہ کوئی مولوی ملا ہو، وہ کوئی فلسفی ہو، منطقی ہو، وہ کوئی وزیر ہو، کوئی صدر ہو، کوئی بھی ہو، ہمیں اس سے غرض نہیں، ہمیں غرض ہے تو ختم نبوت سے غرض ہے۔ ہمارے قرآن نے، ہمارے رب رحمان نے، ہمارے سونے مصطفیٰ نے بتا دیا کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں۔ بولو حضور کے بعد کوئی نبی، بولو حضور کے بعد کوئی نبی۔ ختم نبوت پہ ڈٹے رہو انشاءاللہ۔ ختم نبوت کے عقیدے پہ اللہ ہمیں موت عطا فرمائے۔ ان باتوں کو یاد رکھیے، اللہ کریم ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آپ ابھی بیٹھیں گے، مجھے اجازت دیجیے، میں نے ایک اور جگہ جانا تقریر کرنی ہے، تو مولانا آپ کو قرآن پاک کی تلاوت سنائیں گے۔ ہمارے بابا جی بھی ان کی قرات، ان کی تلاوت بڑے شوق سے سنا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ ان کے حسن قرات میں مزید نکھار پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آپ بیٹھے رہی، میں گزر جاؤں گا ایک کنارے سے، آپ نے کھڑے نہیں ہونا تاکہ محفل شریف متاثر نہ۔ جزاک اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ حاضرین محفل، آپ سماعت کر رہے تھے حضور قبلہ آل نبی اولاد علی سادات گھرانے کے چشم و چراغ حضرت علامہ مولانا قبلہ پیر سید خرم ریاست صاحب دامت عالیہ۔ آپ اپنی محبتوں اور اپنی عقیدتوں کے خراج آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ شاہ صاحب نے خود بھی آرام سے تسلی سے بیٹھ کر آقا کریم کا ذکر سماعت کیجیے۔ شاہ صاحب کو آپ راستہ دے دیں تاکہ وہ خیر و عافیت سے باہر تک چلے جائیں اور آگے جو آپ کی محفل ہے وہاں پر بھی اپنی حاضری اور اپنی نوکری پیش کر سکیں۔ عرض وطن پاکستان